اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سن دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ میرا آج کا موضوع ہے دین اسلام اور سائنس۔ میں انشاءاللہ اس پہ مختصر بات کروں گا۔ سائنس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائنس بہت سارے شعبوں میں سے ایک بڑا شعبہ ہے، مادی ترقی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ جو دین اسلام ہے وہ ایک ہی ہے۔ جو اللہ نے پسند کیا ہے ہمارے لیے وہ دین اسلام ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے پوری کائنات میں بسنے والی تمام مخلوقات کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں سلامتی ہے، اس میں امن ہے۔ یہ اللہ کا ہے دین اسلام، اللہ نے پسند کیا انسانوں کے لیے، اور اللہ نے یہ دے کے بھیجا اپنے رسولوں کو۔ تو دین اسلام کے جو زمین کے اوپر لیڈر ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول، نبی، اللہ کے مومن بندے اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ اس کو لیڈ کرتے ہیں، یہ اس کو نافذ کرنے کے لیے تبلیغ سے کام لیتے ہیں، تبلیغ کی کرتے ہیں، مطلب جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، جہاد بھی کرنا پڑتا ہے دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اس لیے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا دین نہیں جس میں ساری مخلوقات امن کے ساتھ رہے، سلامتی کے ساتھ رہے، حفاظت میں رہے، حفاظت میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ یہ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا دین نہیں، دین ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جبکہ سائنس جو ہے وہ ایک شیطانی شعبہ ہے مادی ترقی کرنے کے لیے۔ اس کے جو لیڈر ہوتے ہیں، سائنس کے جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ مشرکین ہوتے ہیں اور وہ کافر لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو وحی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے، دین دے کے نبیوں کو بھیجتا ہے، وہ ان کو روکتے ہیں کہ اس طرف کو نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ یہ مادی ترقی والی سائڈ پہ نہیں جانا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ غور و فکر کرو میری آیات میں، اس کائنات میں بسنے والی مخلوقات میں، آسمان و زمین میں، ان کی بناوٹ میں غور کرو، ٹھیک ہے۔ غور کرنے سے پھر تم لوگ ترقی کرو، حقیقت کو سمجھو، اپنی حقیقت کو سمجھو، کائنات کی حقیقت کو سمجھو، مجھے جانو، ٹھیک ہے۔ اس چیز کی اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں۔ تو دین اسلام کے قوانین پہ چلنے سے انسان ترقی کرتے ہیں، شعوری، علمی اور روحانی۔ اور اس کی ترقی کا جو ایکسٹریم لیول ہوتا ہے نا، اس کا جو اینڈ رزلٹ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مرتبہ معراج پہ پہنچتا ہے، انسان کامل بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حقیقی کامیابی ہے وہ حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں بھی یہ کامیاب رہتے ہیں جو دین اسلام پہ چلتے ہیں، اور آخرت میں بھی، آخرت جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، مطلب جہاں پہ جنتیں ہیں جن کو کوئی زوال نہیں ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی زندگی اگلی ہے، آخرت کی ہے۔ تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی آپ کی مادی ترقی ہوتی ہے نا، وہ اسی دنیا کی حد تک رہتی ہے، اور پھر یہیں پہ آپ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ دین اسلام کے قوانین پہ عمل کرنے سے بھی انسان ترقی کرتے ہیں، لیکن شعوری، علمی، روحانی، اور اس سے ان کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ حقیقی کامیابی۔ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور حقیقی بھی، مطلب آخرت میں بھی یہ کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ انسان کامل کے مرتبے کو پہنچتے ہیں، اور ان کو معراج ہوتی ہے۔ ان کا وہ جو مرتبہ تھا، جو آسان تقویم والا مرتبہ تھا، یہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، یعنی اپنی حقیقت کو جانتے ہیں، اس کائنات کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سائنس والا شعبہ ہے نا، میں نے بتایا یہ اس کو لیڈ کرتے ہیں مشرکین اور کافر۔ یہ ہمیشہ دنیا کی دعوت دیتے ہیں،
یہ سائنسی علم کی بنیاد پہ بجائے کہ سائنسی علم سے یہ غور و فکر کریں، حقیقت کو سمجھیں، جانیں اور پھر یہ امن قائم کریں، یہ اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ یہ زمین کے اوپر مالک اور خالق بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چیزوں کو تخلیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ زمین کے خزانوں کو جانچتے ہیں، اس علم کی بنیاد پہ آسمانوں کے راز کو جانتے ہیں، کائنات کیسے چل رہی ہے اس کو جانتے ہیں، پھر یہ اس کے اوپر گرفت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو جو لیڈ کرتے ہیں وہ مشرکین اور کافر کرتے ہیں، ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کی سازشیں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مطلب انسانوں کے اوپر احسان کے لیے کہ ہم انسانوں کے لیے بلائی کے کام کر رہے ہیں، مطلب ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ہم رزق پروڈیوس کر رہے ہیں، ہم سہولتیں پیدا کر رہے ہیں، ہم بیماریوں کے خلاف علاج ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کی سائنسی ترقی کرنے کی وجہ سے زمین کے اوپر فساد پیدا ہوتا ہے، اللہ کا جو رزق ہے وہ خراب ہوتا ہے، اللہ کا جو نظام ہے اس میں خلل آتا ہے، مخلوقات کے اندر جو نظام اللہ نے بنایا ہوا وہ ختم ہوتا ہے، وہ خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ موسموں میں بدلاؤ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، رزق میں بدلاؤ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر چیز کے اندر ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر فساد نہیں کرو، یہ قرآن کی آیت ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں، ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، غور کر لیں کہ یہ انہوں نے اتنی کو مادی ترقی کر لی ہے، اتنی کو انہوں نے چیزیں بنا لی ہے، اس کے باوجود ہم سکون میں نہیں ہیں، ہماری اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں، ہماری جنسیں چینج ہو رہی ہیں، اور رزق جو ہے نا وہ پراپر نہیں مل رہا، سب جانتے ہیں اس بات کو، اور بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، جنگیں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسی علم کی بنیاد کے اوپر زمین کے خزانوں کے لیے جنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، معدنیات کے لیے، ٹھیک ہے، جتنے بھی زمین میں خزانے ہیں، معدنیات ہیں، گیس ہے، آئل ہے یا کوئی دھاتیں ہیں، یہ اس کے لیے جنگیں کرتے ہیں، لوگوں کو مارنے کے لیے، ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ نئے نئے ہتھیار ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے بم میزائل ایجاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کدھر آگے بڑھ رہے ہو؟ زمین پہ فساد پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جتنی بھی جنگیں لگی ہوئی نا، یہ سائنس میں ترقی کے نام پہ اوپر لگی ہوئی ہیں۔ آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، دوسرے ملکوں کے پاس جو اللہ نے زمینوں میں خزانے رکھے ہوئے ہیں آپ ان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اسی سے آپ ساری چیزیں کرتے ہیں کریٹ، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں، زمین کے اوپر دیکھ لیں، دو طرح کی آپ کو مخلوقات دکھائی دیں گی، ایک وہ جن کا 100% مالک اور خالق اور رازق اللہ تعالیٰ ہے، اور ایک بہت ساری آپ کو دکھائی دیں گی جو انسانوں نے پیدا کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو الیکٹرانکس ہے اس میں دیکھ لیں، آپ گاڑیوں میں دیکھ لیں، آپ اور گیس کے شعبے میں دیکھ لیں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں دیکھ رہے ہیں، مطلب انسان نے کیا کچھ ایجاد کر لیا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو فساد پیدا ہوتا ہے، جو خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کی مخلوق سے ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور یہ موسموں کے اوپر گریپ کرنا چاہتے ہیں سائنسی ترقی سے، یہ پانیوں کے اوپر گریپ کرنا چاہتے ہیں، بارشوں کے اوپر گریپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس گریپ کے چکروں میں ہی فساد پھیل رہا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رزق کے نام کے اوپر انہوں نے مطلب بہت سارے اللہ کا جو رزق ہے اس کو بدل دیا، ٹھیک ہے۔ مچھلیوں سے فارمی مچھلی، مرغیوں سے فارمی مرغی، پھلوں سے فارمی پھل، سبزیوں سے فارمی پھل، فصلوں سے فارمی، تو جو اللہ کا رزق ہے اس کو تباہ کرتے ہیں جان کے تاکہ ہم اپنا لانچ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ مقدار سے زیادہ لیتے ہیں، وقت سے پہلے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر، حالانکہ سارا کچھ پیسے کے لیے کر رہے ہیں، دولت کے لیے کر رہے ہیں، اپنے تجربات کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، پانی اللہ کی نعمت تھی، سب لوگوں کو فری ملتا تھا، دین اسلام میں ایک جیسا پانی تھا، سارے پیتے تھے، کوئی کسی بھی مسئلہ کو پانی فری تھا۔ اب دیکھ لیں یہ پانی کو بیچتے ہیں، کہتے ہیں ہم سائنسی ترقی کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں، پانی بیچ رہے ہیں اور ہم اصلاح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کا پانی ہے اس کو جان کے خراب کریں گے، پھر مارکیٹنگ کریں گے کہ جو ہے نا وہ پانی ٹھیک نہیں ہے، اور جو ہم بیچ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ پی لیں، تو کہتے ہیں سائنسی ترقی کر رہے ہیں۔ تو سائنس جو ہے یہ ایک مادی ترقی کا ذریعہ ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اس کے لیڈر جو ہیں وہ شیاطین ہیں، مشرکین ہیں، کافر ہیں،
اور ہمارے جو اس کے جو لیڈ کرنے جس کے چیلے کرندے نا سائنس والوں کے، ان کے بہت سارے کرندے اور چیلے وہ مطلب مختلف جگہوں پہ یہ مطلب چینل بنا کے یہ ویسے بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرتے ہیں کہ جناب جو اسلام کے عالم تھے، جو اسلام کے علماء تھے، انہوں نے مسلمانوں کو سائنس سے ترقی کرنے سے روکا، تو اس لیے یہ زوال پذیر ہو گئے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے یہ تو۔ اور علماء کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید واقعی ہم اس طرح کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو یہ کہا ہی نہیں کہ تم زمین پہ جا کے نا چیزیں میری طرح تخلیق کرو، تم بھی مطلب پانی بناؤ، پانی کیسے بنتا ہے، تم بھی رزق بناؤ کیسے بنتا ہے، تم بھی سواریوں کے ذریعے بناؤ کیسے بنتے ہیں۔ اللہ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ تم مطلب مجھے زمین پہ نہیں ہرا سکتے ہو، تو یہ تو ہرانے والی بات ہی ہے، یہ تو اللہ کو بے اختیار کرنے والی بات ہے جس طرف سائنس جا رہی ہے، ترقی کر رہی ہے۔ غور و فکر کی حد تک رہیں، نہ کہ آپ زمین کے مالک اور خالق بنے۔ آپ کی اس تعمیر و ترقی کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے، تو علماء کی ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی، اور وہ ڈٹے رہے جب تک وہ رہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو وہ روکتے ہیں لوگوں کو۔ سائنس تو یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی شیاطین ہیں، ٹھیک ہے، کفار ہیں، مشرکین ہیں، جب وہ سائنسی ٹیکنالوجی سے ایک عسکری قوت حاصل کرتے ہیں، ایک طاقت حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح جو مسلمانوں کے اندر جو عسکری ہوتی ہے قیادت، جو فوج ادارہ ہے جنگ کرنے والا، لڑنے والا، یہ ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس علم ہونا چاہیے بامر مجبوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، دین اسلام کی طرف لانے کے لیے، اور دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی کچھ چاہے تو اس کو روکنے کے لیے، اگر کوئی زمین پہ فساد کرے اور ظلم کرے تو اس کو روکنے کے لیے یہ پاور، طاقت، قوت یہ فوج کے پاس ہونی چاہیے، نہ کہ ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے، نہ کہ ہر بندہ سائنس کا پیروکار ہو۔ آپ کو دین اسلام کا پیروکار ہونا ہے، آپ کو شعوری ترقی کرنی ہے، علمی ترقی کرنی ہے، آپ کو روحانی ترقی کرنی ہے، آپ کو انسانی کامل بننا ہے، آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو معراج حاصل کرنی ہے، آپ کو اپنی حقیقت کو جاننا ہے، اس کائنات کی حقیقت کو جاننا ہے، آپ نے حقیقی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ یہ سادہ سا فارمولہ ہے، مطلب آپ کو تقوی حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، حقیقی جو کبھی نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے آپ نے اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ یہ جو مادی ترقی سائنس کی بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں، یہ تو آپ ادھر بھی ذلیل ہوں گے، لوگوں کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اب اس کو آپ آسان سے سمجھیں، آسانی سے، کہ گزشتہ قومیں اللہ تعالیٰ نے ان کا زمین سے نام و نشان مٹا دیا۔ یہ کون سی قومیں تھیں؟ جو بہت طاقتور تھیں، جو تعمیر و ترقی میں بہت آگے تھیں، مطلب وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کو صفحہ ہفتے سے مٹا دیا، ان کے آپس میں جنگیں لگ گئی، کسی پہ طوفان آ گیا، کسی پہ سیلاب آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح کے ان لوگوں نے اعمال کیے ہوتے تھے نا، اسی طریقے سے ان کے اوپر ویسے وبال آتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے آج دنیا نے ایٹم بم حاصل کر لی ہیں، تو وہ چلنے ہی چلنے ہیں، تو اس سے ہمارے جائیں گے۔ میزائل بنا لی ہیں، وہ تو چلنے ہی چلنے ہیں۔ جنگی طیارے بنا لی ہیں، وہ تو اڑنے ہی اڑنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے ہمارے جائیں گے۔ تو اس میں بھی دنیا زمین کے اوپر فساد کرنے والے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی حاصل کر کے، چیزوں کو کریٹ کر کے وہ زمین پہ فساد کر رہے تھے، اور کہتے تھے ہم امن پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم صحیح کام نیک کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے سارے مٹا دیے۔ بچے کون؟ رسولوں کے ساتھی، دین الہی والے، دین اسلام والے، مومن بچے، اللہ کے ولی نبی بچے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیوں مارے گئے؟ وہ سائنس والے کیوں مارے گئے؟ کیونکہ وہ غلط تھے، وہ ظالم تھے، وہ زمین پہ فساد کرتے تھے۔ جبکہ دین اسلام جو ہے، اس سے کائنات میں امن قائم ہوتا ہے، اس سے سلامتی قائم ہوتی ہے۔ اس میں کائنات میں ہر مخلوق اپنے اپنے حصے کا کام کرتی ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی ہے، پیدا ہوتے ہوئے اور مرتے دم تک وہ پھر کامیاب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، وہ چاہے عقائد کی بنیاد پہ یا سائنسی ترقی کی بنیاد کے اوپر، تو پھر وہ مخلوق اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر پاتی، اس کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے، جیسے آج لوگوں کو پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ
इसको फिर ज़मीन पे फसाद कहते हैं। जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला फिर ख़ुद एक्शन लेते हैं और फिर फसाद को अल्लाह ताला मिटा देते हैं। ठीक है, तो आज बहुत सारे लोग मैं अक्सर वीडियो सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, वो ये उलमा को, हमारे जो दीन इस्लाम के उलमा थे, उनको वो इल्ज़ाम देते हैं कि मुसलमानों को साइंसी तरक्की से इन्होंने रोका है और मुसलमान इसलिए ज़वाल पज़ीर हो गए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, हकीकी कामयाबी जो है वो आखिरत की है। इस दुनिया के अंदर जो कामयाबी है वो कामयाबी नहीं कहलाती। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी अब हासिल करते हैं इसने मिट जाना होता है, ख़त्म हो जाना होता है। ठीक है, इससे पहले भी वो कौमें जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे बहुत कुछ हासिल कर लिया हुआ था, जिसका अल्लाह ताला कुरान मजीद में गवाही देते हैं कि वो कौमें बहुत ताकतवर थीं, वो तरक्की में बहुत आगे थीं, वो सारी ख़त्म हो गई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं। तो सिर्फ वही चीज़ रहती है, अल्लाह रहता है, अल्लाह का दीन इस्लाम रहता है, वही गालिब आता है। ठीक है, ये तवील मौजू है, इस पे बड़ी लंबी बात हो सकती है, वक्त कम है, वीडियो नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, मुख्तसर मैंने आपको बता दिया है, दीन इस्लाम के साथ साइंस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो शोबा में से एक बड़ा शोबा है, तरक्की करने का ज़रिया है, मादी तरक्की करने का ज़रिया है। उसकी तरक्की के नतीजे में दुनिया में फसाद पैदा होते हैं, अमन कायम नहीं होता। जबकि दीन इस्लाम से जो है ना, पूरी कायनात के अंदर, सारी मखलूक़ात के अंदर एक नज़म, एक रब्त कायम होता है और ये हकीकी कामयाबी की तरफ जाते हैं। अब तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।